اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ہفتے 2 پروازیں چلانے کا اعلان۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ہفتے میں 2 پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیح فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستانیز کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض منتقل کر دی گئی ہے۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل ارائیں کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات نے لوگوں کی پاکستان واپسی کے لیے بھی کہا تھا۔ پاکستانیوں نے سفارت خانے کے باہر احتجاج بھی کیا، تب جا کر پروازیں شروع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے۔ سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود میتوں میں 10 کل جمعرات کی پرواز میں پاکستان روانہ کر دی جائیں گی۔ کمیونٹی ارکان کیسر جاوید اور فرق رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے یہاں سے نکلنا اپنی جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مشکل وقت گزار لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ اس پر زلفی بخاری نے کہا کہ یہ تجویز مناسب بھی ہے اور حکومت بھی لوگوں سے یہی کہہ رہی ہے۔ 1 ماہ سے ٹریول ایجنٹ بنا ہوا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اپنے بچے بچیوں کے ٹکٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی کلاس کی ٹکٹ دراصل مزدور کا پہلا حق ہوتا ہے۔ پاک سعودی فرینڈشپ آرگنائزیشن کے صدر چودھری خالد رشید نے کہا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں، بالخصوص لیموزین ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ایڈوانس تنخواہ دلوا دی جائے اور یہی طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے۔ اس پر سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ ان کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران بھی سفارت خانے کے افسران 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بقول اب بھی پورے سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلاع کرے، ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کمیونٹی کی درخواست پر زلفی بخاری نے
سفیر سے کہا کہ پاکستانی اسکولوں کی فیس معافی یا کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر سب کی فیس معاف نہیں کی جا سکتی تو بھی مستحق افراد کا معاملہ ضرور دیکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سکولوں کا بنیادی مقصد پاکستانی بچوں کی تعلیم ہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔